قوال نے کہا میرا ایک شاگرد ہے جو آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا، امید ہے آپ کو اس کا فن پسند آئے گا۔ یہ کہہ کر قوال نے شہریار کی طرف اشارہ کیا۔ شہریار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور دربار کے بیچوں بیچ جا کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر گل بادشاہ نے اشارہ کیا اور شہریار نے گل بادشاہ سے کہا، جناب، میں دنیا کے ہر پرندے اور ہر جانور کی آواز کی ہو بہو نقل کر سکتا ہوں۔ آپ حکم کریں، بس نام لیتے جائیں، میں ہر آواز آپ کے سامنے آپ کے کہنے پر پیش کر دوں گا۔ اب کیونکہ شہریار کی ساری زندگی جنگل میں ہی گزری تھی، اس لیے یہ کوئی بات نہیں تھی، شہریار ایسا نہ کر سکتا۔ گل بادشاہ نے مختلف پرندوں اور جانوروں کے نام لینے شروع کیے۔ جو نام بھی لیتا جاتا، شہریار ہو بہو اس کی آواز نکالنے لگتا۔ بادشاہ گل اور اس کے درباری بھی شہریار کے اس عجیب و غریب فن پر حیران تھے۔ شہریار اپنے فن کا مظاہرہ کر چکا تو اس نے بادشاہ سے کہا، جناب، آپ کے لیے اتنا ہی، آج کے لیے اتنا ہی۔ گل بادشاہ نے اشارہ کیا۔ شہریار دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ گل بادشاہ نے اعلان کیا، شہریار، تمہارا فن مجھے بہت پسند آیا۔ یقیناً یہ ایک ایسا کام ہے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ تم واقعی بہت بڑے انعام کے حقدار ہو۔ مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ شہریار نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھ پہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو میری آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے، وہ یہ کہ مجھے گل اور صنوبر کی داستان سنا دیں۔ شہریار کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ گل اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے چلا کر کہا، سپاہیوں، شہریار کو اٹھا کر اس محل سے باہر پھینک دو۔ ادھر قوال منہ دیکھتے رہ گئے۔ ادھر گل بادشاہ کے سپاہیوں نے شہریار کو اٹھا کر محل سے باہر پھینک دیا۔ بادشاہ کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ دربار برخاست ہو گیا اور بادشاہ محل کے اندر چلا گیا۔ قوالوں کو بھی بنا کسی انعام کے دربار سے رخصت کر دیا گیا۔ قوال پارٹی بھی باہر نکل آئی۔ اب سارے قوال مل کر شہریار کو ڈھونڈ رہے تھے، جس نے ایسی بات کر کے بادشاہ کو غصہ دلایا تھا، اور قوالوں کو بھی انعام نہیں ملا تھا۔ جلد ہی انہیں شہریار مل گیا اور ان تمام قوالوں نے شہریار کو مختلف باتیں سنانا شروع کر دیں۔ شہریار نے ان سے کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ لوگ مجھے ایک بار معاف کرو، کسی طرح سے مجھے دوبارہ محل میں لے جاؤ۔ میں بادشاہ سلامت سے درخواست کروں گا کہ تم لوگوں کا انعام دیا جائے، اور میں تم لوگوں سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی ایسی بات نہ کروں گا جس سے بادشاہ گل ناراض ہو۔ قوالوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم ایک بار تمہیں معاف کر دیتے ہیں، مگر یاد رکھو، اب کی بار اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ مگر اب بادشاہ کا دربار
اگلے ہفتے لگے گا۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، تم بادشاہ سے اپنے کیے کی معافی مانگو گے اور کوئی ایسی بات نہیں کرو گے جس سے بادشاہ کو غصہ آئے۔ شہریار نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں ایک مسافر ہوں اور بہت ہی دور سے آیا ہوں، اس لیے اگلے ہفتے تک میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ آپ لوگ جو کام مجھے کہیں گے میں کروں گا، مجھے منظور ہوگا۔ میں آپ لوگوں کے پاس اگلے ہفتے تک رہوں گا۔ قوالوں نے ایک بار پھر اعتبار کر لیا اور شہریار ان کے ساتھ چلا گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، اگلے ہفتے پھر دربار لگا۔ گل بادشاہ کا پیغام قوالوں کو موصول ہوا۔ بادشاہ نے قوالوں کو اپنے دربار میں بلایا تھا۔ تمام قوال بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ شہریار بھی ان کے ساتھ تھا۔ شہریار کو گل بادشاہ نے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ قوالوں نے اپنی قوالی سنائی جو کہ گل بادشاہ کو ہمیشہ کی طرح بہت پسند آئی۔ جیسے ہی قوالوں کی قوالی ختم ہوئی، شہریار اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کے دربار میں کھڑا ہو گیا۔ حضور اگر اجازت دیں تو میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کروں۔ گل بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ شہریار نے بادشاہ کی فرمائش پر پھر سے جانوروں اور پرندوں کی آوازیں نکالنا شروع کی۔ اس بار درباری بھی اپنی اپنی فرمائش کر رہے تھے۔ کافی دیر شہریار اپنے فن کا مظاہرہ کرتا رہا اور پھر اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ دوستو، میری اس کہانی کو اگر آپ لوگ پسند کر رہے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔